تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی وہ جہنم جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ ذرا غور کے ساتھ سننے والا ہے، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد، یعنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کی تخلیق جو ہے، جنوں کی بہت ساری اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہماری عبادت کریں، ہماری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے۔ 27ویں پارے میں جو آیت مبارکہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ قرآن کریم ہے، یہ بھی آیا قرآن کی وہ بھی آیا قرآن کی، دونوں آیات مبارکہ میں سے ایک جگہ فرمایا جا رہا ہے جہنم کے لیے پیدا ہوئے، دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب انتہائی آسان ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف لام جو ہے نا دونوں جگہ، اسی لام کو دیکھنا مسئلہ حل ہو جانا، صرف لام کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم ایسے نہیں آتا ہے نا، کہتے ہیں مولویوں کی مولوی ستے رہتے ہیں، یہ ستے ہوئے مولوی مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ جو بیدار ہیں، آپ جو جاگ رہے ہیں، آپ ہی بتا دیں پھر قرآن کریم ہے، یہ بھی آئے مبارکہ قرآن کی وہ بھی آئے مبارکہ قرآن کی، وہاں فرمایا کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، یہاں فرمایا کہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر حل جو ہے نا اس کا صرف حرف لام میں ہے، وہاں پر بھی لام ہے یہاں پر بھی لام ہے، دونوں کے فرق سے اشکال رفع ہو جائے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں میری، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں پہ لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے، رب نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے میں ہوں کون، میری عظمت پہچانے، میری توحید پہچانے، میری شان پہچانے، ہیں جی، میری رفاتیں پہچانے یہ لوگ، ہیں جی، میری صفات کو پہچانے یہ۔ تو یہاں پر جو لام ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والا لام جو ہے یہ ہے غایت تشریعی۔ کیا ہے؟ غایت تشریعی، کہ مقصد ان کو پیدا کرنے کا یہ ہے کہ یہ عبادت کریں رب تبارک و تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ مقصد ہے ان کو پیدا کرنے کا، یہ مقصود ہے ان کو پیدا کرنے کا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اور یہاں پر جو لام ہے، آج جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف شریف کی آیت نمبر 179 وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، یہاں پر جو لام ہے یہ لام ہے عاقبت کا۔ کس کا لام ہے؟ عاقبت کا لام ہے۔ کیا مطلب ہے عاقبت کا؟ جیسے کتاب ہے پڑھائی جاتی ہے نحو کی، اس میں ترکیبیں بتائی جاتی ہیں، کتاب کا نام ہے شرح میں عامل، اس میں ایک مثال دی ہے انہوں نے اسی لام عاقبت کی، عاقبت کا جو لام ہوتا ہے اس کی مثال دی ہے لازم الشر للشقاوہ، میں کہ اس بندے نے شر کو لازم پکڑ لیا، شر کو لازم پکڑ لیا، للشقاوہ انجام تو بدبختی ہونا ہے، شر کو لازم پکڑ لیا، للشقاوہ انجام تو پھر عاقبت جو ہے وہ تو بدبختی لازم ہونی ہے، بدبختی تو لاحق ہوگی اسے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ میں بدبخت ہو جاؤں، میں شقی ہو جاؤں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے؟ لیکن غلط کام سارے کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بدبخت ہو جاؤں۔ انجام کیا نکلتا ہے؟ بدبختی، لیکن بدبختی کو کوئی چاہتا نہیں ہے۔ غلط کام سارے کر رہے ہیں لیکن بدبختی کو کوئی چاہتا نہیں ہے، لیکن انجام کار کیا ہے؟ مقصود نہیں ہے اس کا، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ وہی بدبختی ہے۔ سمجھ آیا نا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ کوئی غایت تشریعی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے ان کو، نہ،
پیدا رب تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب جو بھی بندہ دنیا کے اندر کفر کو پکڑ لے گا، شرک کو پکڑ لے گا، بے دینی کو پکڑ لے گا، تو نتیجہ اس کا بدبختی ہی نکلے گا، نتیجہ اس کا بدبختی ہی نکلے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہم نے بہت سارے جنوں کو، بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا جہنم کے لیے، یہ رب تبارک و تعالی کا مقصود نہیں ہے جہنم کے لیے پیدا۔ کیوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہی یہی ہوتا کہ یہ جہنم جائیں تو کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ اتنے انبیاء کو نہ بھیجتا، آسمانی کتابیں نہ بھیجتا، ان کو سمجھانے کے لیے ان کو دماغ نہ دیتا کہ جو دماغ جو ہے ان کو رات میں اور دن میں فرق کرنے والا ہے، کفر اور شرک میں فرق کرنے والا ہے، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ ان کو دماغ اور عقل نہ دیتا، ان کو یہ کسوٹی عطا ہی نہ فرماتا رب تبارک و تعالیٰ۔ اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے کہ یہ جہنم جائیں، سمجھ آیا نا؟ رب تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے کہ یہ جہنم جائیں، لیکن یہ خود جو ہیں اگر وہ لازم الشر للشقاوہ، خود ہی بدبختی کو پکڑ لیں، خود ہی جناب شر کو اپنا لیں، خود ہی کفر کو اپنا لیں، خود ہی شرک کو اپنا لیں، لادینیت، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم کو اپنا لیں، تو میں کہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، انجام کار یہی ہوگا، عاقبت یہی ہوگی کہ وہ جہنم جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ اب یہ اشکال رفع ہو گیا، کس سے رفع ہوا ہے؟ صرف حرف لام سے۔ یہ لام جو ہے نا، یہ ہم تو ایسے کہہ کے نکل جاتے ہیں یہ لام حرف جر ہے، لیکن نہیں بھائی، اسی ایک حرف سے اتنا بڑا اشکال رفع ہو گیا، بتائیں یار کتنی بڑی بات ہے۔